ترکان غز ایک قبیلہ تھا جس کے سردار سلیمان شاہ تھے، اور یہ انتہائی عقل مند، اسلام پسند اور اسلامی غیرت حمیت والے آدمی تھے۔ اپنے قبیلے کے جنگجوؤں، بچوں اور بڑوں خواتین میں انہوں نے یہ بات پھیلا دی تھی اور ان کے ذہن سازی کی تھی کہ سب سے بہترین نظام، سب سے بہترین طریقہ کار اگر کوئی ہے تو وہ اسلام کے ہے، اور اسی کے لیے کام کرتے رہے۔ سلجوقی حکومت کو منگولوں اور عیسائیوں کے افواج سے انتہائی خطرہ رہتا تھا، تو ایک موقع پر سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے 444 جنگجوؤں کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس کے سپہ سالار کو انہوں نے اپنے بیٹے ارطغرل غازی کو بنایا، اور وہاں ارطغرل غازی نے عیسائیوں کو اور منگولوں کو شکست دی، جس کی وجہ سے سلجوقی حکومت نے ارطغرل غازی کو ایک زمین حوالے کی جس کا نام سوغوت تھا، اور اس زمین میں ارطغرل غازی سردار بنے، اور وہاں سے پھر انہوں نے ایک بہادری دکھائی۔ انہوں نے اسلامی طریقہ کار انصاف کو پھیلانا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے بچوں، خواتین اور مسلمانوں کے جنگجوؤں کے ذہنوں کو اسلام کی طرف تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ارطغرل غازی اپنے قبیلے میں اور اسی طرح دوسرے علاقے فتوحات حاصل کرتے رہے، منگولوں اور اسی طرح عیسائیوں افواج سے وقت بر وقت جنگیں کرتے رہے، اور زمینیں پر قبضہ کرتے رہے، اور وہاں اسلامی قوانین کا نفاذ کرتے رہے۔ آخرکار ارطغرل غازی بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے۔ پھر ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عثمان غازی تھا۔ عثمان غازی نے جب دیکھا کہ سلجوقی مسلمانوں کا جو حکومت ہے وہ انتہائی کمزور ہے، تو انہوں نے سلجوقی حکومت منگولوں سے اور اسی طرح عیسائیوں افواج سے چھڑانے کے لیے خود سلجوقی حکومت کے سپہ سالار بن گئے، اور اس پر کسی طرح اپنی عقل مندی، بہادری اور انصاف پسندی سے سلجوقی حکومت پر قبضہ کر دیا، اور سلجوقی حکومت کا خاتمہ اس طرح کر کے خلافت عثمانیہ کا قیام کیا گیا، جس کے بانی عثمان غازی تھے، جو کہ یہ حکومت 600 سال تک قائم رہی۔ آج 2024 ہے، آج سے 100 سال پہلے 1922 کو یہ حکومت ختم کر دی گئی تھی، اور یہ حکومت تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ دنیا پر قائم تھی۔ آج تقریباً 50 بڑے بڑے ممالک اسی حکومت کے انڈر میں ہوتے تھے۔ ان تمام 50 بڑے بڑے ممالک پر صرف ایک حکومت قائم تھی جس کا نام خلافت عثمانیہ تھی۔ انگریز گوروں نے، عیسائیوں نے، برطانیہ والوں نے مصطفیٰ اتاتورک جیسے لالچی آدمی اور آل سعود کے ذریعے، اپنے ہی مسلمانوں کے ذریعے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروا دیا، لیکن مسلمانوں کو ابھی بھی نہ امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو خلافت عثمانیہ کے عظیم کارنامے اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم کارنامے اور جہاد کا شوق، محبت اور اسی طرح اسلامی نظام کے قیام کے لیے جدوجہد، یہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اسلاف کی کہانیاں اور قرآن اور حدیث کے ذریعے اپنے بچوں کی ایسی ذہن سازی کرے جس طرح سلیمان شاہ، ارطغرل غازی اور عثمان غازی نے کی تھی۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ اس طرح اپنے بچوں کی ذہن سازی کرتے اور ان کے لیے کوشش کرتے اور اپنے بچوں کو اس عظیم مقصد کے لیے وقف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں یا ان لوگوں کی نسلوں میں ایسے افراد قائم کر دیتے ہیں کہ وہ خلافت قائم کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے ذریعے پوری اسلامی قوانین کا نفاذ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سالوں سال تک انہی کی نسل جو ہے نا چلتی رہتی ہے، سلطان کی شکل میں، خلافت کی شکل میں۔ خلافت عثمانیہ تقریباً 600 سال تک آدھی دنیا سے زیادہ علاقہ پر قائم رہی، اور 36 اس کے سلطان اور خلفاء آئے، اور وہ 36 کے 36 سلیمان شاہ اور ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے نسل میں سے تھے، کیونکہ ان کے آبا و اجداد نے جدوجہد کی تھی، ان کے آبا و اجداد نے محنت کی تھی، ان کے آبا و اجداد نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کے نسل در نسل اسلامی خلافت کے بادشاہ بنتے گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں اور شاگردوں کو اس طرح کی اسلاف کے نمونے ان کے سامنے سنائے، اور ان کے دماغ اور دل میں یہ بات بٹھائے کہ آپ کو دنیا میں یہ کام کرنا ہے کہ اسلامی قوانین کا نفاذ کرنا ہے۔